جو ہے وہ مفعول ہے، رب فاعل ہے، اور عزت اللہ جو ہے وہ کام کو کہتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اس سے کہہ دوں عزت اللہ ابراہیم ربہ، تو معنی کیسے بنے گی؟ الٹ ہو جائے گا کہ آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو. ہاں جی. فرق کیا پڑا زبر اور یعنی کہ پیش کا؟ فتح اور ضمہ کا فرق پڑا ہے. کس کا فرق پڑا ہے؟ فتح اور ضمہ کے فرق سے معنی کتنا الٹ ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. بیٹھ جائیں شاباش. تو عربی زبان کو سیکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک قواعد و ضوابط کے ذریعے اور ایک بالمشافہ. ہم کون سا طریقہ پڑھ رہے ہیں؟ قواعد و ضوابط کے ذریعے. پھر قواعد و ضوابط میں کتنے طرح کے گرامر کے اصول آتے ہیں؟ نحو کے اصول اور صرف کے اصول. کل یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ ابتدا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لفظ نحو بولا تو نحو بھی ان پر بولا گیا. تو یہ سوال اٹھا تھا کہ صرف کا کہاں سے نام لیا؟ ہاں جی اٹھا تھا نا. تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی تھی ہماری. نحو تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنے موبائل سارے کے سارے آف کر لیں، میں بھی آف کر لیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لفظ نحو بول دیا تو اس کے بعد جو بھی قواعد و ضوابط جمع کیے گئے عربی گرامر کے حوالہ سے، ان پر لفظ نحو بولا جانے لگا. کیا بولا جانے لگا؟ لفظ نحو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کون سے تھے جو اس کام کو آگے لے کر چل رہے تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ابو الاسود دؤلی. وہ اس کام کو لے کر آگے چل رہے تھے. وہ قواعد و ضوابط جمع کرنے میں مشغول تھے. تو بات صرف مختصر ہے، نحو کے لکھنے والے کچھ متقدمین میں سے ہیں، کچھ متاخرین میں سے. متقدمین نحات نے نحو سے باہر بات نہیں کی. صرف کو متقدمین پہلے والے لوگ، اصول حدیث میں متقدمین کی کچھ اور اصطلاح ہے. پہلے تین طبقے گردانے جاتے ہیں، سلف صالحین، اور بعد والوں کو متاخرین. ہم نحو میں جو متقدمین اور متاخرین مراد لیتے ہیں، متاخرین سے مراد بالکل یہ زمانہ جب صرف و نحو کو الگ الگ ترتیب دیا گیا ہے. اور متقدمین سے مراد وہ امام ابو الاسود دؤلی اور خلیل بن احمد الفراہیدی، امام سیبویہ والا زمانہ، جس میں صرف نحو ہی نحو تھی. صرف کا وجود نظر نہیں آتا تھا، لیکن کتابوں میں آخر میں کچھ قواعد ذکر کرتے تھے جن سے یہ آج کی کتابیں پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ہے، یہ نحو. مثلاً الکتاب دیکھی جائے یا النحو الوافی دیکھی جائے تو ان میں ساری بات کرتے جائیں گے نحو کی. آخر میں جا کر فعل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دیں گے اور وہ صرف کی ہو جائے گی. اصل فرق یہی ہے کہ نحو جو ہے اس کا موضوع الگ ہے، صرف کا موضوع الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے. اس ضرورت کے پیش نظر کے بچوں کا ذہن مختلط نہ ہو جائے، بچے جو ہے مشکل کا شکار نہ ہوں، تو اب آسانی کے لیے صرف کو الگ ذکر کیا گیا ہے اور نحو کو الگ ذکر کیا گیا ہے. ویسے نحو اگر سمجھ لیا جائے، اتنی بات نحو کی ہوتی ہے اور اتنی بات صرف کی ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اتنی بات اسم کی ہوتی ہے اور اتنی بات فعل کی ہوتی ہے، اور حرف کی اتنی بات ہوتی ہے. یہ صرف اور نحو اسم. یہ نحو ہے، یہ صرف ہے. تو حرف ایک ضمنی چیز ہے دونوں کے درمیان جو مشترک ہے، دونوں میں ربط پیدا کرتی ہے. یہاں آ جاتی ہے، دو جملوں کے درمیان آتی ہے، دو فعلوں کے درمیان آ جاتا ہے، دو اسموں کے درمیان آ جاتا ہے. اس بات کو سمجھے؟ تو مین ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اسم کو سیکھنا، نحو کو سیکھنا. اس کے بعد فعل کی طرف آتے ہیں، تو جس نے یہ سیکھ لیا ہے تو اس کو یہ کچھ سیکھنا مشکل نہیں ہے. تو اسی لیے نحو کے قواعد و ضوابط جمع کیے گئے تو ان کا نام ہی نحو الوافی یا کتاب النحو یا الکتاب ایسے رکھا گیا. بعد میں جب الگ کیا گیا تو صرف کے کچھ قواعد. اب صرف میں کیا ہے اور نحو میں کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں نحو وہ علم ہے. نحو کی تعریف سب کو یاد ہے، میں ویسے کرنے لگا ہوں آسانی کے لیے. نحو وہ علم ہے جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور اسم اور معرب ہونے کے لحاظ سے آخر کے حالات معلوم کرنا. یہی ہے نا نحو کی تعریف. نحو کی تعریف کیا ہے؟ سارے ذکر کریں. اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور
मौरब और मबनी होने के लिहाज से इराब मालूम करना, आखिर की हालत को मालूम करना। तो ये तो वाज़ेह बात है, इराब आखिर पे ही जारी होता है ना। मैं इधर लिख रहा जा ज़ईदुन, ये जा ज़ईदुन। अब कोई पूछ लेता है ज़ईदुन की हालत कौन सी है, तो आप इस जा को नहीं देखेंगे कि ये नस्बी हालत है, ना या को देखेंगे, आप किसको देखेंगे? दाल को देखेंगे। महल्ले इराब क्या है? इधर दाल है, महल्ले इराब क्या है? दाल है। इराब आखिर पे जारी होता है। तो जिसको ये बात याद है उसको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है मौरब और मबनी होने के लिहाज से कलिमात के आखिर की हालत को मालूम करना, बल्कि तारीफ़ को बिल्कुल आसान कर लिया जाए। तारीफ़ क्या है? इसम फ़िल। एक तो ये है कि किताबें मुख्तलिफ़ अज़हान के मुताबिक लिखी गई हैं। मेरा ज़हन कुछ नहव में और मैंने अपनी तरतीब नहव में लगा दी। शेख मुख्तार साहब का ज़हन और उन्होंने कुछ अपनी तरतीब लगा दी। किसी और शेख का नहवी ज़ौक़ था, उन्होंने बच्चों की आसानी के लिए और तरतीब से नहव लिख दी। मसला मदारस में ये चल रहा है कि जो तारीफ़ हम पढ़ाते हैं असातिज़ा, तो उस तारीफ़ को वही तारीफ़ जो किताब में लिख दी है लागू करने की कोशिश करते हैं बच्चों पे। क्या आपने ये लफ्ज़ याद करके आना है? वो लफ्ज़ तो उन्होंने अपने ज़हन के मुताबिक लिखे जो उन्हें आसान लगे। हमें ये चाहिए कि असल उसूल क्या है और उस उसूल को अपने अल्फाज में कैसे डाल सकते हैं। असल उसूल को अपने लफ्ज़ों में कैसे डाल सकते हैं? उसूल ये है कि इसम फ़िल हर्फ को जोड़ना भी है और मौरब और मबनी होने के लिहाज से आखिर को हालात में मालूम करना है। अब ये दो उसूलों को एक तारीफ़ में बंद करना है, तो वो कौन जौन से मर्ज़ी लफ्ज़ हो जाए, उनमें कोई हर्ज नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये तारीफ़ में जो किसी किताब में मैंने इस किताब में जो तारीफ़ लिख दी है अगर वो करेंगे तो सही है, वरना बाकी सारी तारीफ़ किताबों वाली तारीफ़ गलत है। ऐसे नहीं है। या आपने कोई लफ्ज़ छोड़ दिया तो आपकी तारीफ़ गलत हो गई, ये बात नहीं है। उसूल आप मुकम्मल अगर ज़िक्र कर देते हैं, अपनी ज़बान में अपने अल्फाज में ज़िक्र कर देते हैं, दुरुस्त मैं आसानी के लिए ये भी इसकी तारीफ़ कर देता हूँ। नहव की तारीफ़ ये है कि तरकीब करना और इराब लगाना आसान अंदाज में। नाम की तारीफ़ क्या है? तरकीब करना और इराब लगाना। अब बात वाज़ेह करें इसको, तरकीब किससे होती है? इसम फ़िल हर्फ को जोड़कर। तरकीब कैसे होती है? इसम फ़िल हर्फ को जोड़कर। और इराब कैसे लगता है? मौरब और मबनी को देखकर। अगर मौरब और मबनी का लिहाज ना किया जाए तो इराब मबनी पे दे देंगे। मबनी पे इराब आता नहीं है, मौरब पे आता है, और मौरब के भी आखिर पे इराब आता है। महल्ले इराब बिल्कुल आखिर है। अभी इसकी तारीफ़ लाना चाहें कि दो बातें हैं ना हमें, तरकीब करना प्लस क्या है? इराब। ये है शॉर्टकट अंदाज में बच्चे को याद, जिसको बिल्कुल भी नहीं याद होती किताब का सबक, एक लफ्ज़ भी नहीं याद कर सकता, ये काम तो कर सकता है। नहव दो काम करती है, तरकीब करती है और इराब लगाती है। तरकीब करती है और इराब लगाती है। अब इस बात को खोलेगा कि तरकीब किससे होती है? इसम फ़िल हर्फ को जोड़कर। इसम फ़िल हर्फ को जोड़ेगा तो तरकीब होगी ना। रक्का युरक्किबु तरकीब, ये आपने पढ़ा है होम इकोनॉमिक्स में, ये बात की जाती है। इन अज्जा को तरकीब देने से ये खाना तैयार हो जाता है। इन अज्जा को मिलाने से, जोड़ने से, उधर लफ्ज़ तरकीब लिखा होता है, तरकीब लिखा होता है। तरकीब देने से ये खाना तैयार हो जाएगा, ये डिश तैयार हो जाएगी। तो वो भी तरकीब करते हैं, मुख्तलिफ़ मिर्चों को मिलाएंगे, मसालों को मिलाएंगे, नमक को मिलाएंगे, तरकीब मुख्तलिफ़ अज़ा को जोड़ देंगे। हम भी इसम फ़िल हर्फ को जोड़ देंगे। तो इसम फ़िल हर्फ को जोड़ना ये क्या कहलाता है? तरकीब। ये क्या कहलाता है? तरकीब। पेपर में सवाल आया, अरे आगे लिखा होता है शक्ल, ये इसका करें और इसका हल करें। हम आरिब से मुराद इराब ले लेते हैं और शक्ल से मुराद तरकीब ले लेते हैं। ऐसा बच्चे ऐसे ही करते हैं तकरीबन मदरसों वाले। पेपर में वफाक के सवाल ये अक्सर आ जाता है बुलूगुल मराम में कि आरिब व शक्ल, इंदा तरकीब करो तो इराब लगाओ। असी आरिब तो मुराद की ले लेंगे, हम आरिब से मुराद क्या ले लेते हैं? बोलें इराब लगाना। और शक्ल से मुराद क्या ले लेते हैं? मामला इसके उल्टा है, मामला इसके उल्टा। वो कैसे? वो तरकीब है इराबुल कुरान, कुरान मजीद की तरकीब। इराब तरकीब को कहते हैं। इराब किसको कहते हैं? तरकीब को। और शक्ल ये ज़िमनी बात है
اس کا یعنی کہ ضمنی بات ہے، اور جو ضمنی بات ہو اس کو لکھنا تو فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، جو میں نے افادہ عام کے لیے ذکر کی ہے موضوع سے ہٹ کر، ہماری بات کوئی اور چل رہی تھی۔ تو یہ ہاں آرب اور شکل دونوں عمل کے سیغے ہیں، کہ آرب یورب اکرم کے وزن پر آرب آیا ہے افعل، اور شکل شکل یشکل سے صرف کے وزن پر امر کا سیغہ ہے۔ تو ادھر بلوغ المرام کی جب حدیث دے دیتے ہیں تو وہ حدیث کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی عارب کریں اور شکل کریں۔ تو بچے کہتے ہیں کہ اس کا اعراب پوچھا گیا ہے، یہ تو ترجمہ واضح ہو جاتا ہے کہ اعراب پوچھا گیا ہے اور ترکیب پوچھی گئی ہے، لیکن ان دونوں لفظوں میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اعراب لگانا، کہ عارب کہہ رہے ہیں تو اعراب لگا، اور شکل کہہ رہے ہیں تو ترکیب کر۔ معاملہ اس کو الٹ ہے، جو کہ ہمیں دوسری چیزوں سے سمجھ آئے گا۔ ہم اعراب القرآن دیکھتے ہیں 9 جلدوں میں، جو 13 جلدوں میں چھپ گیا ہے، قرآن مجید کی ترکیب ہے، تو اس میں اعراب القرآن اس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے، قرآن مجید کی ترکیب ہے، اس میں قرآن مجید کی اس میں ترکیب ہے، تو یہ ترکیب کہلاتا ہے۔ اور شکل دینا، شکل یشکل تشکیل کا معنی ہوتا ہے رفع ضمہ اور زبر زیر لگانا، تو یہ شکل کا معنی اعراب لگانا، عارب کا معنی ترکیب کرنا۔ کیا معنی ہے؟ ترکیب کرنا۔ بات کہاں چل رہی کہ نحو کے اندر یہ 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ترکیب کرنا اور اعراب لگانا، ترکیب کرنا اور اعراب لگانا۔ تو اب ترکیب کتنی چیزوں سے ہوتی ہے؟ جب تک یہ یاد نہیں ہوگی میں نے آگے تو نہیں بات چلانی، جب ہر بچہ نہیں سنائے گا، آپ بولنے کی عادت بنا لیں۔ ترکیب کتنی چیزوں سے ہوتی ہے؟ کون کون سی؟ اسم فعل حرف کو جوڑ کر کیا بن جاتی ہے؟ ترکیب، جملہ بن جاتا ہے۔ ان کے کئی نام بن سکتے ہیں، عارب بھی ترکیب کرنا، ترکیب کو بھی ترکیب کرنا، جملہ بنانا۔ ہاں جی، تو یہ ایک ہی بات کا نام ہے۔ جملہ بھی اسم فعل حرف کو جوڑ کر بنتا ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا جو اسم فعل اور حرف کو جوڑے بغیر جملہ بن جائے، کوئی ایسا اکیلا اسم جملہ نہیں بنتا، اکیلا فعل جملہ نہیں بنتا، اکیلا حرف جملہ نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات الگ الگ کریں، بسم اللہ الرحمن۔ اب دیکھیں، با ایک کلمہ 2 3 4، ایسا ہی ہے، یہ صحیح ہے، کلمات الگ الگ کریں، ایک کلمہ دوسرا تیسرا چوتھا، الرحمن الرحیم، یہ صحیح ہے، کلمات الگ الگ ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ بیٹا بات ادھر سے چلتی ہے، لفظ ہے، لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی یا بے معنی۔ بے معنی کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں، موضوع، محمل، اس کے 3 4 نام ہیں، مختلف کتابوں میں آتے ہیں، تو بچے پریشان ہوتے رہتے ہیں، بلندی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں صحیح ہوتا کہ لفظ کی 2 قسمیں، بامعنی بے معنی۔ آگے دوسری کتاب اٹھائیں گے، لفظ کی 2 قسمیں، موضوع، محمل۔ اگلی کتاب اٹھائیں گے، لفظ کی 2 قسمیں، مستعمل، غیر مستعمل۔ اگلی کتاب اٹھائیں گے، لفظ مفید، لفظ غیر مفید۔ ہیں ساری لفظ کی وہی 2 قسمیں جو بامعنی اور بے معنی تھی، جو بامعنی اور بے معنی تھی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے، پہلی کلاس میں اس نے علم النحو اٹھائی تھی، وہاں یہ لکھا ہوا تھا بامعنی بے معنی۔ اگلی کلاس میں کچھ تھوڑی سی بڑی کتاب اٹھائی، اس نے کچھ جدت والا لفظ ڈال دیا بچوں کے ذہن کو پختہ کرنے کے لیے، بات وہی رہی۔ اگلی کتاب میں گیا، وہاں اور لفظ ڈال دیا۔ اب یہ قواعد النحو قواعد الصرف آئی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ اور ہی کام کر دیا ہے۔ پڑھ رہے ہیں یہ قواعد النحو قواعد الصرف، یا علم النحو پہ انحصار ہے؟ علم النحو، علم الصرف، کتاب النحو، کتاب الصرف، کیا نصاب ہے شاید؟ یہی ہے نا، یہ بہت جامع نصاب ہے۔ علم النحو سے دل لگا لیں، بلوغ المرام والے اپنے پاس علم النحو رکھیں۔ استاد جی رفیق اسری صاحب، میں ان کا حوالہ دیتا ہوں، ویسے ایک دوسرے استاد بھی ہیں شیخ مختار سلفی صاحب، میں نے ان کو جب بھی کہا کہ کوئی نصیحت کریں، انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی کہ کسی بھی فن میں ماہر ہونے کے لیے اس فن میں کوئی سے چھوٹی کتاب از بار ہونا ضروری ہے۔ شیخ رفیق الاسری صاحب اور شیخ مختار سلفی صاحب حافظہ اللہ، جو مختار النحو کے مؤلف ہیں، اور مختار النحو اتنی پائیدار کتاب ہے، وہ مدارس میں بطور نصاب کافی سارے مدارس میں لگ چکی ہے۔ میں نے ان سے ابن عقیل پڑھی، ہدایت النحو پڑھی، مختار النحو سبکن پڑھی ہیں، مشکوٰۃ ثانی پڑھی ہے۔ تو وہ شیخ فرماتے تھے کسی فن میں چھوٹی سے چھوٹی کتاب از بار ہونا ضروری ہے اس فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔
اب علم نحو میں نحو جو ہے، علم النحو، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے اور اس سے جامع کتاب بھی میں نے نہیں دیکھی، اس سے جامع کتاب بھی نہیں ہے۔ بخاری کلاس والا ہو، چوتھی کلاس والا ہو، تیسری والا ہو، پہلی والا ہو، دوسری والا ہو، وہ علم النحو سے دل لگائے، نحو آ جائے گی انشاءاللہ، نحو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ میں ایک دفعہ چھوٹی کلاس میں پڑھتا تھا تو بڑی کلاس کا طالب علم بخاری شریف کا پیپر دینے کے لیے آیا، عالمیہ کا، وفاق المدارس میں عالمیہ کا پیپر دینے کے لیے آیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا رسالہ تھا، اصطلاحات المحدثین، شیخ سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کا۔ تو وہ اصطلاحات المحدثین چند صفحوں پہ مشتمل ہے، چند صفحوں پہ، اور وہ پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ بخاری کا پیپر دینے آئے ہیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ عالمیہ کا پیپر دینے آئے ہیں وفاق کا، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے جو چیزیں شرح نخبۃ الفکر میں مجھے ملنی ہیں وہی چیزیں مجھے ادھر مل رہی ہیں، اردو میں مل رہی ہیں، آسان مل رہی ہیں، مجھے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس سے یاد کر رہا تھا، عالمیہ کا پیپر دینے آیا۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ چھوٹی کتابوں کی کتنی اہمیت ہے، جو پہلی میں پڑھائی جاتی ہیں یا دوسری میں۔ پہلی اور دوسری میں اساتذہ محنت کروانے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں اور محنت کی طرف کیوں توجہ دلاتے ہیں؟ بیٹا پہلی اور دوسری میں محنت کر لو، آگے تمہاری کامیابی کے راستے کھل جائیں گے۔ یہ اساتذہ کہتے ہیں اکثر کہ محنت کے 2 سال ہیں آپ کے، باقی آپ چل جائیں گے، لیکن وہ 2 سال ہی ہم ادھر ادھر لاش پاش اور جو ہے اپنے بال سیدھے کرنے میں اور سفر کرنے میں، ملنے دوستوں کو ملنے جانے میں ایسے گزار دیتے ہیں نا۔ لیکن یہ طلبہ کی بات نہیں کر رہا جو اس جامعہ میں یہ نہیں گزارتے۔ تو اب بات چل رہی تھی نحو اور صرف الگ الگ موضوع ہیں، کیا ہیں؟ الگ الگ موضوع ہیں۔ نحو کی تعریف ہم نے یہ کی، نحو کی تعریف کیا کی ہے بیٹے؟ نحو کی تعریف کیا ہے؟ اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا۔ اب اسی پہ نثار نہیں کرنا، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بالکل گئی گزری بات یہ ہے کہ ترکیب کرنا اور اعراب کرنا، نحو کیا کام کرتی ہے؟ ترکیب کرتی ہے اور اعراب لگاتی ہے۔ تعریف کیا بنے گی؟ اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے آخر کی علامت بنوں۔ ساری کلاس دہرائے تعریف۔ اسم فعل حرف، آواز نہیں آئی، دوبارہ پھر دہرائے۔ معلوم کرنا، تو یہ کیا ہے؟ نحو کی تعریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ چوتھی پانچویں میں بچہ پہنچ جائے، نحو کی تعریف پوچھ، ایک دفعہ ڈپریشن کا شکار ہو، نحو کی تعریف پوچھ لیا مجھ سے، یہ تو مجھے آتی بھی نہیں ہے۔ اب اس میں یاد کرنے والا یا نہ آنے والا کیا مسئلہ ہے؟ جب اس نے ذہن نشین کر لی ہے رٹے کے بغیر، ایک نام رٹے والی ہوتی ہے، وہ مہمان ہوتی ہے 4 دن کی یا پیپروں تک کی مہمان ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ بات الگ ہے کہ مہمانی کے طور پر تھوڑا سا رٹا بھی لگانا پڑتا ہے، وہ مہمان اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن آ جائے تو اس کو قابو کرنا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ میں مہمان آئے مجھے قابو کر لے پکا پکا ہی۔ تو اب دیکھیں اعراب اور ترکیب میں یہ رٹا لگانے میں آپ نے رٹا لگایا، استاد نے پہلے دن بچہ آیا ہے، پہلی میں بیٹھا، علم و نحو کھول لیے، پہلا سبق ہے، استاد نے کچھ نحو کے بارے میں اہمیت کے بارے میں باتیں بتلائیں، تو پھر آگے تعریف ذکر کی، تعریف لفظ بتا دیے، لفظ یہ ہیں بیٹا۔ وہ بیٹا دوسرے دن لفظ رٹ کے آ گیا، چنگی محنت کی اس نے، کافی وقت لگایا اس نے، کافی وقت لگا کر آ گیا، سنائی، ساری کلاس سناتی جا رہی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا یاد کیا ہے۔ اگلے دن اگلا سبق دے دیا، 6 ماہ گزر گئے، ششمائی پیپر آ گئے، بچے جو ہیں ٹھیک ٹھاک یاد کر کے آ رہے ہیں اور خوبصورت طریقے سے لٹا لگا کر آ رہے ہیں، لیکن ان کو نحو کی اصل پڑتال، اصل پہچان اگر یہ ساتھ ساتھ ہوتی جائے تو وہ ایسی یاد ہوگی کہ نہ بھولنے والی، کبھی بھی اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، مہمان نہیں ہوگی، وہی پہلی والی آپ کو بخاری میں بھی کام دے گی انشاءاللہ۔ تو یہ نحو کی تعریف ہے۔ نحو کے 2 نام ہیں، علم الاعراب، ابھی اسی والے سے میں 2 نام بتانے لگا ہوں، ایک تو معروف نام ہے علم النحو، علم النحو، دوسرا نام ہے علم الاعراب۔ ان دونوں ناموں کو دیکھیں تو اس بات میں بڑی مطابقت نظر آتی ہے، جو میں نے کہا کہ نحو ترکیب کرتی ہے اور اعراب لگاتی ہے۔ اب اس میں علم الاعراب میں بھی یہ بات ذکر ہے، علم الاعراب میں تھوڑی دیر آ جاؤں گا، علم الاعراب میں بھی یہ بات ہے، ذکر ہے بیٹا علم الاعراب میں
کہ علم النحو ہے اور علم الاعراب ہے. علم الاعراب کا مطلب ہے ترکیب کرنے کا علم. تو نحو کیا کرتی ہے؟ ترکیب کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے کتنے نام ہو گئے؟ 2 نام. کون کون سے؟ علم النحو اور علم الاعراب. علم الاعراب یہ نحو کی تعریف ہوگی. یہ کیا ہے؟ نحو کی وجہ تسمیہ کل پڑھائی تھی. کون سنائے گا؟ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ ہر ایک سے سننی ہے. ابھی یہ سنا رہا ہے, چلو سنا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. کھڑے ہو جائیں, کھڑے. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ نحو بولا ان قواعد و ضوابط پر. اس جملے میں نحو آ رہا ہے, ما احسن ھذا النحو الذی قد نحوتا. اسی وجہ سے اس کو نحو کہا جانے لگا. اسی وجہ سے اس کو نحو کہا جانے لگا. بیٹھ جا. آپ سنائیں نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا آپ تھوڑے بچے ہیں, میرے پاس 94 بچے ادھر اجرا میں بیٹھتے ہیں. میرا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے پہلی کلاس کا ہے یا بخاری کا ہے, جب تک وہ کلاسوں میں جیسے ہے نلائق ہے, یعنی میرے پیریڈ کے اندر, اجرا کے پیریڈ کے اندر کوئی ایسا طالب علم نہیں ہے جو میں سبق پڑھاؤں اور وہ سنانے پہ قادر نہ ہو, یا وہ یہ کہے مجھے سمجھ نہیں ہے یا مجھے یاد نہیں ہوا. میں سبق فوری لیتا ہی لیتا ہوں. یہ 3 دن ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات. کسی سے مرضی جو مرضی سنوں گا جو پڑھایا ہے میں نے, آج پڑھایا ہے, کل اس سے جو مرضی پوچھ سکتے ہیں. اس طرح بیٹھنا ہے اور سبق ویسے فوری یاد بھی کرنا ہے. ابھی آپ میں سے ہر بچہ نحو کی وجہ تسمیہ سنائے گا, جیسے مرضی سنائے, یہ ہمیں نہیں علم. جی ہاں جی. ابو الاسود دوالی. ان کے سامنے حضرت علی کے سامنے جب مجموعہ پیش کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے رات کو تو نہیں میرا سبق یاد کیا, رات کو 12 بجے تک پڑھنا تھا آپ نے, 2 بجے تک. جب تک یاد نہ ہوتا تو آپ نہ سوتے, کرتے رہے یاد. سنائے نا وجہ تسمیہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ابو الاسود دوالی نے جاکار جواب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما احسن ھذا النحو الذی قد نحو. گڈ, شاباش. آپ سنائیں. یہ آگے والا آپ. ہاں جی حفظ والا ہے. جی بیٹا آپ سنائیں. جی ھذا النحو الذی قد نحوت. بیٹھ جا. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ نحو بولا, اسی وجہ سے اس کو نحو کہا جانے لگا. یاد ہو گیا ہے؟ سناؤ. اچھا چلو بیٹھ جائیں. نحو کے کتنے نام ہیں؟ تو یہ بیٹا سفید ٹوپی والا, کتنے نام ہیں نحو کے؟ تو کون کون سے؟ علم النحو اور علم الاعراب. علم النحو اور علم الاعراب. بات آگے چلائیں. تو صرف کی تعریف اور نحو کی تعریف کو ذکر کرتے ہیں, مطابقت ہو جائے گی. بعد میں نحو کو شروع کریں گے, پھر صرف کو شروع کریں گے. تو ابھی یہ نحو کی تعریف ہو گئی ہے. نحو کی تعریف کیا ہے بیٹے؟ جلدی ساری کلاس بتائیں. بالکل ہم ابتدا سے چل رہے ہیں, بالکل علی سے شروع کر رہے ہیں اور یا تک جانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے یہ نہیں میں کوئی بڑی باتیں بتاؤں گا یا بڑی بات نہیں, صرف وہ جو ضرورت ہے. شیخ صاحب نے کہا اس ہم نے ورکشاپ میں یہی کرنا ہے کہ بالکل ابتدائی چیزیں. اسٹینڈ لینا ہے نحو کا اسٹینڈ, تو وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں. تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا میں بڑی مشکل باتیں بتاؤں گا.
یا کوئی اتنی مشکل باتیں بتاؤں گا جو آپ کی سمجھ سے بالا تار ہوں گی، یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی۔ ویسے بھی ناو آسان ہے، جو اس دفعہ بتاؤں گا بس یہی ناو ہے، یہ نہیں میں آئندہ دفعہ ہوں گا کوئی اور ناو بتاؤں گا۔ اور بیٹا حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ آپ پہلی میں پڑھ لیں تو یہی 17 ہیں اور اپنے ماں باپ اس کو جار دیں گے، دوسری میں جائیں تو پھر بھی یہ جاری دیں گے، یہ نہیں کہ یہ نصب دینا شروع کر دیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے اچھے، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو دوسری میں جا کر یہ الٹ کر دیتے ہیں کام، یہی کرتے ہیں نا۔ تو جس نے پہلی میں جان چھڑا لی یاد کر کے، اس کی جان چھوٹ چکی ہے، اس کی جان چھوٹ چکی ہے۔ اور کرنے ہیں پہلی میں یاد یا نہیں کرنے ہیں؟ پہلی میں کیا ان 3 دنوں میں یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ یہ تھا نحو کی تعریف۔ اب صرف کی تعریف، صرف کی تعریف دیکھیں تو علم نحو کی یہ کام ذہن میں رکھنا ہے، اس کا کام یہ ہے۔ اب تعریف اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ اسم فعل کو جوڑ کر جملہ بنانا اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اعراب لگانا، تو یہ نحو کی تعریف ہے۔ جبکہ کام اس کا کیا ہے؟ نحو کا 2 کام کرتی ہے، کون کون سے؟ ترکیب اور اعراب۔ اب صرف کی طرف آتے ہیں۔ صرف، علم و صرف کی تعریف کون سنائے گا؟ جی لفظوں کو گردانے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ بیٹے نے یہ تعریف سنائی ہے، جس کو سندھی میں آتی ہے سندھی میں سنائے، انگلش میں آتی ہے انگلش میں سنائے۔ میری کلاس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ سبق، اب جب کہ سندھی زبان میں میرے پاس دورہ کرنے کے لیے طالب علم پہلے بھی آئے تھے، اس دفعہ بھی آئے تھے، مجھے ان کی سمجھ سندھی میں سنا دو، ان کو اردو کم آتی ہے، سندھی میں سناتے ہیں نہ بھی سمجھ آ جاتی ہے مجھے، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے یہ صحیح سنا رہا ہے سبق، یہ اس نے سنائی ہے، مجھے ایک ایک لفظ سمجھ آیا اس کا۔ یہ بس ابھی ویسے آپ ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ علم الصرف، علم الصرف وہ علم ہے جس میں ہاں جی سیغوں کی پہچان، ایک کم ہو گیا، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ علم الصرف وہ علم ہے جس میں سیغوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ علم الصرف کی کیا ہے؟ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ اب تعریف ذکر کریں آپ ساری کلاس جلدی۔ دوبارہ پھر سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تو یہ دیکھیں صرف کی تعریف ہو گئی۔ صرف میں یہ جو بات آپ جو تعریف کر رہے ہیں وہی اس کا کام ہے، جو تعریف کر رہے ہیں وہی اس کا کام ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں جس نے تعریف کر لی نا اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لی، تو اس کو اس کتاب کے پڑھنے کا مقصد سمجھ آ چکا۔ جس نے تعریف ذہن نشین کر لی ہے، نحو کی تعریف جس نے اچھے طریقے سے یاد کر لی، اس کو نحو پڑھنے کا مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ جبکہ اس نے نحو کی تعریف اچھے طریقے سے یاد کر لی اور ذہن میں بھی بٹھا لی ہے۔ مزہ آنا چاہیے تھا، اس کو لطف آنا چاہیے تھا کہ نحو پڑھ رہا ہوں، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ کام کرے گی، اعراب لگائے گی۔ اگر نحو اعراب ہی نہیں لگا رہی تو اس سے نحو کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر وہ نحو ترکیب ہی نہیں کر رہی تو اس سے نحو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو ترکیب اور اعراب لگانا ہے نحو سے، تو پھر نحو کے پڑھنے کا اور ہی لطف آئے گا۔ اور یہ نحو صرف ایسا مضمون ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے، وہ ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، وہ کوئی اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے نحو اور صرف ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو دنیا میں۔ تو مقصد یہ ہے وہ نحو صرف میں وہ تزان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو سیکھے، عقیدے کی کتابیں پڑھے، اور جون سی لائبریری میں جائے عربی کتاب کو ہاتھ ڈالے تو اس میں جون سی کتاب بھی سامنے آئے، اسی نحو کو صرف کو اس کے اوپر فٹ کر کے پڑھ سکے۔ مقصد تو صرف یہی ہے، باقی
جو ہے اسی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا اور یہ، لیکن اب ایک اعتراض آتا ہے، اگر میں نہر پہ